تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلی تو سمجھ لو کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ رب کریم کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ دنیا کی ساری مصروفیات، دن کے شور شرابے اور انسان کے اپنے نفس کی آوازوں کے درمیان رات کا وہ پرسکون لمحہ وہی لمحہ ہے جب رب تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب عرش الہی سے آواز آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، جب دعاؤں کو سنا جاتا ہے، جب آنسو میسر ہو جاتے ہیں، جب دل کی کیفیت الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر تہجد لازم ہے کیونکہ یہ نیک لوگوں کی عادت ہے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور برائیوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہجد صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی غذا ہے۔ یہ وقت وہ ہے جب دل اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، جب ہر چیز رک جاتی ہے، صرف دل کی دھڑکنیں، اور جب تم رات کو سونے کے بعد اچانک اٹھو اور تمہاری آنکھ کھلے اور تمہیں نیند نہ آئے تو سمجھ لو یہ ایک دعوت ہے، یہ رب کی طرف سے بلاوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ تم سجدے میں جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھو، اپنی خواہشات بیان کرو، اپنے خواب اس کے سپرد کرو۔ وہ سننے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ قریب ہے، بہت قریب۔ ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب لوگوں کی باتیں دل دکھاتی ہیں، جب آنکھوں سے نیند چھن جاتی ہے اور دل بے چین ہو جاتا ہے، تب وہی تہجد کا وقت، وہی رات کا سکوت سب سے بڑی پناہ بن جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو لوگوں کے سامنے مانگنے کے بجائے تہجد کے وقت اللہ سے مانگو، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تہجد کی عبادات قرآن کریم میں بار بار بیان کی گئی ہیں کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کی آیت 16 میں فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کر رہی ہے جو نیند کی مٹھاس کو چھوڑ کر رب کے حضور جھکتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ ان لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے جو جنت کے وارث بنیں گے۔ ان میں ایک صفت ہے، یعنی وہ جو اپنے رب کے سامنے رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو نہ صرف اپنی زندگی کا حصہ بنایا بلکہ امت کو اس کی ترغیب بھی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں۔ یہ حدیث صرف ایک فضیلت نہیں بلکہ ایک پکار ہے، ایک ندا ہے۔ رب خود بندوں کو بلا رہا ہے، معافی کے لیے، عطا کے لیے، کرب کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تہجد روح کی غذا ہے، جس نے اس وقت کو ضائع کیا وہ حقیقی راحت سے محروم رہا۔ تہجد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی بھی مستقل روش تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو گشت کرتے اور جب کہیں سے قرآن کی آواز آتی اور وہ رک جاتے اور کہتے، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب راضی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ تہجد میں اتنا قیام کرتے کہ قدم سوج جاتے۔ میں کہتی، یا رسول اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ فرماتے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب ہم اولیاء کرام کی زندگی پڑھتے ہیں تو تہجد ان کی راتوں کا زیور تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تہجد کا مزہ وہی جان سکتا ہے جس نے اس کے سجدوں میں رب کی محبت کو محسوس کیا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، جو رات کا حصہ رب کے ساتھ گزارتا ہے، دن کا حصہ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، اٹھ اے عبد القادر،
وقت ہے رب سے بات کرنے کا۔ تہجد کا وقت صرف نماز کا وقت نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب دعائیں آسمان کو چھوتی ہیں۔ وہ آنسو جو تہجد کے وقت بہتے ہیں وہ کوئی عام قطرے نہیں ہوتے، وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں راتوں کو رب سے دعائیں کی اور آخرکار بیٹا مل گیا۔ اس طرح ہر دعا کو جو دل سے نکلے تہجد میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت رب کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ آج کا انسان پریشان ہے، ڈپریشن، بے سکونی، بے برکتی، دل کی گھٹن، سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا ایک ہی روحانی علاج ہے تہجد۔ رات کے اس وقت جب نیند غالب ہو لیکن تم اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تب تم اپنے دل کی ساری الجھنیں اس کے سامنے رکھ سکتے ہو۔ وہ سننے والا ہے، وہ جواب دینے والا ہے۔ جو سجدے میں روتا ہے وہ اٹھتے وقت ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تہجد کا ارادہ کرتے ہیں مگر جاگ نہیں پاتے، اس لیے انہیں چاہیے کہ جلد سوئیں۔ سونے سے پہلے نیت کریں، الارم کا استعمال کریں۔ تہجد کی نیت سے پانی کم پئیں، 2 رکعت سے آغاز کریں۔ آہستہ آہستہ جب عادت بن جائے گی تو دل خود جاگنے لگے گا، الارم کے بغیر۔ تہجد وہ وقت ہے جب توبہ سب سے جلد قبول ہوتی ہے۔ دل کے زخم، ماضی کی غلطیاں، چھپی ہوئی خطائیں سب تہجد میں رب کے سامنے پیش کر دو۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ سچے دل سے مانگو، وہ کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ آخر میں سب سے ضروری پیغام کہ تہجد صرف حاجت یا دعا کا وقت نہیں، یہ محبت کا وقت ہے۔ بندہ جب رب سے محبت کرتا ہے تو وہ تہجد میں اس کے قریب ہوتا ہے، وہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے۔ محبت کرنے والوں کے راز سب سے چھپے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے۔